ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، قرآنک اسٹوری پروگرام کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، اس تیسرے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے ابلیس شیطان کی کہانی اور قصہ، اس کا پہلا پارٹ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے ابلیس کی جو کہانی ہے، اس کہانی کو کچھ حد تک سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 17 تک، یعنی 6 آیتوں میں پیش کیا ہے۔ اور ابلیس کی کہانی شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے لے کر۔ سجدہ کا حکم ہوا تھا تمام فرشتوں کو اور ساتھ ہی ابلیس کو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہیں سے اس کی کہانی بنتی ہے، اس کی کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اے ابلیس جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے منع کر دیا، کس چیز نے روکے رکھا؟ اب ابلیس دلیل دیتا ہے، وجہ بیان کر رہا ہے سجدہ نہ کرنے کا۔ وہ کہتا ہے انا خیر من، اے میرے اللہ میں اس شخص سے، آدم سے میں بہتر ہوں۔ دلیل، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلیل یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ سے بنا شخص مٹی سے بنے انسان کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے دلیل پیش کی۔ کیا یہ دلیل درست ہے؟ دلیل بالکل غلط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، یہ پہلی غلطی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ دلیل کے سامنے قیاس نہیں چلتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس سے بڑھ کر بڑی دلیل کیا ہوگی؟ لیکن اس دلیل کے سامنے، اس حکم کے سامنے انہوں نے قیاس سے کام لیا۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ انہوں نے آگ کو بہتر سمجھا اور مٹی کو خراب سمجھا، جبکہ مٹی کا مقام آگ سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ آگ کا کام صرف جلانا ہوتا ہے، نقصان پہنچانا ہوتا ہے یا گرم کرنے کا کام دیتا ہے، لیکن مٹی کا کام بہت اچھا کام بنتا ہے۔ مٹی سے لوگ گھر بناتے ہیں، مٹی ہی سے لوگوں کے لیے اناج غلے مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں، مٹی ہی سے درخت پودے اگتے ہیں۔ تو گوئے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بات بالکل غلط تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَهَبِّتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اے ابلیس تم نے میرے سامنے حجت پیش کی اور مجھ سے بحث کر رہا ہے۔ فَهَبِّتْ مِنْهَا، جاؤ آسمان سے اتر جاؤ، جنت سے نکلو، آسمان سے اتر جاؤ۔ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تو آسمان پہ رہ کے تو تکبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال باہر کیا، اور انہوں نے کہا تھا نا میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا، میں افضل ہوں، میں اچھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، وہاں سے نکلو اس لیے کہ تم ہی چھوٹے ہو۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا نا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم چھوٹے ہو اور آدم کی عزت، آدم کا مقام بہت بڑا ہے، یہاں سے تم نکل جاؤ۔ جنت سے نکلتے ہوئے، آسمان سے اترتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک پرمیشن مانگی، کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے مہلت دی جائے، میں لوگوں کو بہکاؤں گا، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، مجھے پرمیشن دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی، تمہیں پریشان کرنے کی اور ان لوگوں کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی پرمیشن دے دی گئی، جاؤ تم میرے بندوں کو بہکاؤ، لیکن جو نیک بندے ہیں وہ نہیں بہکے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو بہکانے کی پرمیشن کیوں دے دی؟ اس لیے دے دی تاکہ آزمائش ہو سکے، امتحان لے، آزمائش ہو۔
اگر شیطان نہیں آتا، ابلیس اگر لوگوں کو نہیں بہکاتا، گناہ کے کام پہ نہیں اکساتا، تو امتحان کس چیز کا ہوتا؟ اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ نیکی میں بڑھ جاتے ہیں، تمام کے تمام نیک بن جاتے ہیں۔ لیکن جب ابلیس آیا، اب بہکا رہا ہے، تو اب معلوم پڑے گا کون رحمان کا بندہ ہے اور کون شیطان کا بندہ ہے، اللہ کی بات کون سنتا ہے اور شیطان کی بات کون مانتا ہے۔ یہاں پہ امتحان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو چھوٹ دے دیا، ان کو مہلت دے دی کہ جاؤ تم میرے بندوں کو بہکاؤ۔ اب ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں اب تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے سیدھے راہ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ دیکھیے ابلیس نے خود جرم کیا، سجدہ کرنے کا حکم ہوا، سجدہ نہیں کیا، تو جرم کس کا ہوا؟ ابلیس کا جرم ہوا نا۔ لیکن ابلیس نے اس جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ گمراہ خود ہوا، خود ایسا کام کیا جو کام گمراہ ہونے کا باعث بنا، لیکن وہ جرم اللہ تعالیٰ کا بتلا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی جرم ہے، دیکھیے ابلیس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں تیرے سیدھے راہ پہ، توحید کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور لوگوں کو بہکاؤں گا۔ توحید کے راستے پہ بیٹھے گا، سیدھے راہ پہ بیٹھے گا، اسلام پر اور صحیح راستے پہ قائم رہنے والے شخص کو بہکائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غلط راستے پہ ہے، جو ٹیڑھے راستے پہ ہے، وہ آلریڈی ٹیڑھے راستے پہ تو ہے، وہ جہنم تو جائے گا ہی، اس کو بہکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو سیدھے راستے پہ ہے، جو جنت جانے والا ہے، اس کو بہکائے گا تاکہ جنت جانے والے شخص کو جہنم میں لا کے پھینک دے۔ تو کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پہ، توحید کے راستے پہ بیٹھوں گا، اور ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے بائیں جانب سے بھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اللہ تو ان میں سے اکثر بندے کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، توحید پر قائم نہیں پائے گا، میں ان کو بہکا کے چھوڑوں گا، ان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ شیطان نے، ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ تمام لوگوں کو بہکا کے چھوڑے گا۔ اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 17 میں کیا معلوم ہوا؟ وہ آگے سے حملہ کرے گا، پیچھے سے حملہ کرے گا، دائیں سے بھی حملہ کرے گا اور بائیں سے بھی حملہ کرے گا، یعنی ہر ممکن کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک پکا سچا نیک بندے کو گمراہ کر کے سیدھے راستے سے، راہ راست سے بہکا دیا جائے اور ان کو جنت سے نکال کر جہنم میں پہنچا دیا جائے، وہ کوشش کرے گا۔ اس کا مطلب ہی ہوا کہ وہ صحیح راستے پہ بیٹھے گا اور غلط راستے پہ بیٹھے گا۔ شیطان صحیح راستے پہ بیٹھے گا اور صحیح کام کو، نیک کام کو، صحیح کام کو، درست کام کو وہ بھاری بتلائے گا۔ کوئی اگر نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو ان کے جسم میں سستی اور کاہلی ڈال دے گا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، ارے نماز پڑھنے والے کون امیر بن گئے، نماز پڑھ کے کون امیر بن جاتا ہے، کون مالدار بنتا ہے، نماز پڑھ کے کیا ہونے والا ہے۔ کوئی اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پہ قائم ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ آ کے بہکاتا ہے، ارے اتنا لمبا دن 14-15 گھنٹہ بھوکے کون رہ سکتا ہے، تم دبلے بن جاؤ گے، تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، پیاس اور بھوک میں کون رہ سکتا ہے، چھوڑو، کون رکھتا ہے، چھوڑ دو۔ تو سیدھے راستے بیٹھے گا اور بہکائے گا، اور غلط راستے پہ آئے گا، وہ گناہ کے کام میں بیٹھے گا اور گناہ کے کام کو مزین کرے گا، بالکل خوبصورت کر کے پیش کرے گا۔ گانا سنو نا کتنا اچھا ہے، فلم دیکھو نا، ننگی ننگی تصویریں دیکھو نا، کتنا اچھا لگے گا۔ وہاں پہ جانو، اس کو مارو نا، جھوٹ بولو نا، جھوٹ بول کے پیسہ کماؤ نا، 10 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچو اور جھوٹ بول کو، جھوٹی قسم کھا کھا کے بیچو، اچھا فائدہ ہوگا، اچھا بینیفٹ ہوگا۔ تو اس طریقے سے صحیح راستے پہ بیٹھ کے صحیح کام کو، نیک کام کو وہ بھاری بتلائے گا اور نیک کام کو ان کے سامنے بھاری مشکل بنا کے پیش کرے گا اور گناہ کے کام کو بالکل آسان کر کے پیش کرے گا اور اچھا کر کے پیش کرے گا، تاکہ لوگ نیکی سے دور ہوں، نیک راستے کو چھوڑ دے، گناہ کے قریب ہو اور گناہ کے راستے کو اپنا لے۔ تو شیطان اس طرح سے بندوں کو حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے، لیکن جو نیک بندے ہوں اس پر ان کا بس چلنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو ہمارے
ہماری اگلی گفتگو دوسرے ایپیسوڈ میں یعنی شیطان کی کہانی کے دوسرے پارٹ میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل نیک سمجھ کی توفیق دے اور شیطان سے ان کے حملے سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. آمین ثم آمین.